بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو لودھی آڈیو بکس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ خوشبخت شخص۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس بندے کے لیے خوشخبری ہے جو اس مال میں سے خرچ کرتا ہے جو اس نے بغیر کسی گناہ کے کمایا۔ زکوٰۃ میں گھٹیا مال دینا یہ بے ادبی ہے، کیونکہ اگر اس نے بہترین مال اپنے لیے یا گھر والوں یا غلام کے لیے رکھا ہے تو اس نے غیر کو اللہ عز و جل پر ترجیح دی۔ اگر یہی سلوک وہ اپنے مہمان کے ساتھ کرے اور اس کے سامنے معمولی کھانا رکھے تو اس کا دل عداوت سے بھر جائے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب اس کی نظر اللہ عز و جل کی طرف ہو، اور اگر اس کی نظر اپنی ذات اور آخرت کے ثواب کی طرف ہو تو وہ شخص عقل مند نہیں جو غیر کو خود پر ترجیح دیتا ہے، حالانکہ اس کا مال وہی ہے جو اس نے صدقہ کیا اور وہ باقی رہے گا یا کھا کر فنا کر دیا، اور جو وہ کھاتا ہے تو فوری ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ پس عقل مندی یہ نہیں کہ وہ فوری ضرورت پر نظر رکھے اور جمع کرنا چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ۔ سورہ بقرہ۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اپنی پاک کمائیوں میں سے کچھ دو اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا، اور خاص ناقص کا ارادہ نہ کرو کہ دو تو اس میں سے اور تمہیں ملے تو نہ لوگے جب تک اس میں چشم پوشی نہ کرو۔ یعنی تم ناپسند کرتے اور حیا کرتے ہوئے لیتے ہو۔ چشم پوشی کا یہی مطلب ہے، لہذا اپنے رب عز و جل کے لیے بھی ایسی بات کو ترجیح نہ دو۔ حدیث پاک میں ہے کہ 1 درہم 1000 دراہم پر سبقت لے گیا۔ اس کی صورت یہ ہے کہ انسان اپنے حلال اور عمدہ مال میں سے 1 درہم نکالے اور اسے رضامندی اور خوشی کے ساتھ ادا کرے، اور کبھی اپنے ناپسندیدہ مال میں سے 1 لاکھ درہم خرچ کر دیتا ہے تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ اپنی پسندیدہ چیز کے حوالے سے اللہ عز و جل کو ترجیح نہیں دیتا۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی جو ناپسندیدہ چیزوں کو اللہ عز و جل کے نام پر دیتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لا۔ سورہ نحل۔ بعض قراء حضرات نے حرف نفی لا پر وقف کیا، اس طرح ان کو جھٹلایا، پھر شروع کرتے ہوئے یوں پڑھا، جرما ان لہم النار۔ سورہ نحل۔ جرما کا معنی کسب ہے، یعنی اپنا ناپسندیدہ مال اللہ عز و جل کے لیے خرچ کرنے کے سبب وہ جہنمی ہوئے۔ عام قرات لا جرما کے ساتھ ہے، یعنی ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ 8ویں ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے صدقے کے لیے ایسے لوگوں کو تلاش کرے جن کے ذریعے صدقے کو پاکیزگی حاصل ہو جائے۔ مصارف زکوٰۃ میں سے عام لوگوں پر اکتفا نہ کرے، بلکہ ان میں سے بھی اسے دے جس میں 6 صفات پائی جائیں، اور ان صفات کا خاص خیال رکھے۔ وہ یہ ہیں: زکوٰۃ متقی و پرہیزگار حاجت مند کو دو۔ نمبر 1، متقی لوگوں کو تلاش کرے جو دنیا سے کنارہ کش ہوں اور خود کو آخرت کی تجارت کے لیے خاص کر لیا ہو۔ چنانچہ مروی ہے کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو صرف متقی کا کھانا کھا اور تیرا کھانا بھی متقی ہی کھائے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ متقی شخص کھانے کے ذریعے تقوی پر مدد حاصل کرتا ہے، تو اس طرح تم اس کی مدد کر کے اس کے ساتھ عبادت میں شریک ہو جاؤ گے۔ ایک روایت میں ہے کہ اپنا کھانا متقیوں اور نیک مومنین کو کھلاؤ۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، اپنے کھانے کے ساتھ اس کی مہمان نوازی کرو جس سے تم اللہ عز و جل کے لیے محبت کرتے ہو۔ اولیاء میں سے ایک ولی، ایک عالم صاحب کے بارے میں منقول ہے کہ وہ کھانا وغیرہ صدقہ کرنے میں فقراء صوفیہ عظام رحمہم اللہ السلام کو دیگر فقراء پر ترجیح دیتے تھے۔ ان سے کہا گیا کہ اگر آپ تمام فقراء کے ساتھ عمومی طور پر نیکی کریں تو افضل ہے۔ فرمایا نہیں، یہ یعنی فقراء صوفیہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ہمت و ارادے کو اللہ عز و جل کی طرف لگا رکھا ہے، اور جب یہ فاقہ کشی کا شکار ہوتے ہیں تو ان کی توجہ منتشر ہو جاتی ہے۔ پس میں ایک شخص کی توجہ اللہ عز و جل کی طرف لگا دوں تو مجھے یہ اس سے زیادہ پسند ہے کہ ان 1000 آدمیوں کو کھانا کھلاؤں جن کا مقصد دنیا کا حصول ہے۔
جب یہ بات سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ ہادی سے ذکر کی گئی تو انہوں نے اس کی تحسین فرمائی اور فرمایا یہ شخص اللہ عز و جل کے اولیاء میں سے ایک ولی ہے، میں نے آج تک ایسا عمدہ کلام نہیں سنا۔ کچھ عرصے بعد اس کے حالات خراب ہو گئے اور اس نے دکان چھوڑنے کا ارادہ کر لیا تو حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ ہادی نے اس کی طرف مال بھیجا اور فرمایا اسے اپنے مال میں شامل کر لو اور دکان نہ چھوڑو، بے شک تم جیسے لوگوں کو تجارت نقصان نہیں پہنچاتی۔ یہ شخص سبزی فروش تھا، فقراء کو جو کچھ دیتا اس کی قیمت نہیں لیتا تھا۔ اپنے مال سے علماء کی مدد کرنے کا جذبہ، جسے زکوٰۃ دیں وہ خاص اہل علم سے ہو، کیونکہ یہ علم پر اس کی مدد ہے اور علم سب سے معزز عبادت ہے جبکہ نیت صحیح ہو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنا صدقہ خصوصاً اہل علم میں تقسیم فرماتے تھے۔ ان سے عرض کی گئی اگر آپ تمام لوگوں میں تقسیم کیا کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا میں مقام نبوت کے بعد علماء کے مقام سے بڑھ کر کسی کے مقام کو افضل نہیں سمجھتا۔ جب ان میں سے کسی کا دل اپنی حاجت میں مشغول ہوتا ہے تو وہ علم کے لیے فراغت نہیں پاتا اور علم حاصل کرنے کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، لہذا ایسے لوگوں کو حصول علم کے لیے فارغ کرنا افضل ہے۔ زکوٰۃ لینے والے کو کیسا ہونا چاہیے؟ زکوٰۃ لینے والا تقویٰ اور علم توحید میں سچا ہو۔ اس کی توحید یہ ہے کہ جب وہ کوئی چیز لے تو اللہ عز و جل کی حمد اور اس کا شکر بجا لائے اور یقین رکھے کہ یہ نعمت اللہ عز و جل ہی کی طرف سے ہے، کسی سبب کی طرف متوجہ نہ ہو تو یہ شخص اللہ عز و جل کا سب سے زیادہ شکر گزار بندہ ہے، یعنی اس کا یقین ہے کہ تمام نعمتیں اسے خدائی واحد کی طرف سے ہیں۔ حضرت سیدنا لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی کہ اپنے اور رب عز و جل کے درمیان کسی کو انعام دینے والا نہ سمجھنا، کسی دوسرے کی طرف سے ملنے والی نعمت کو خود پر قرض سمجھنا، جس نے غیر خدا کا شکریہ ادا کیا گویا اس نے انعام دینے والے کو نہیں پہچانا، اور اسے یقین نہیں کہ جو واسطہ ہوتا ہے وہ مغلوب اور اللہ عز و جل کی طرف سے مسخر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ عز و جل نے عمل کی دعوت دینے والے امور اس پر مسلط کیے اور اس کے لیے اسباب کو آسان کر دیا، لہٰذا وہ اس طرح دے رہا ہے کہ وہ بارگاہ خداوندی میں مغلوب ہے۔ اگر وہ اسے چھوڑنے کا ارادہ بھی کرے تو ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ عز و جل نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ اس عمل میں اس کے دین و دنیا کی بہتری ہے۔ نیکی پر ابھارنے والی بات جتنی زیادہ مضبوط ہوگی، ارادہ بھی اتنا ہی زیادہ پختہ ہوگا اور طاقت ابھرے گی، نیز بندہ ترغیب دینے والی اس مضبوط بات کی مخالفت نہیں کر سکتا جس میں کسی قسم کا تردد نہیں۔ ان امور ترغیبیہ کو پیدا کرنے، انہیں حرکت دینے، ان سے کمزوری اور تردد کو دور کرنے اور ان امور کے تقاضے کے مطابق قدرت کو مسخر کرنے والی ذات اللہ عز و جل ہی کی ہے، اور جسے ایسا یقین حاصل ہو جائے اس کی نظر مسبب الاسباب کی طرف ہوتی ہے۔ اس قسم کے بندے کا یقین دوسروں کی طرف سے ملنے والی تعریف اور شکریہ وغیرہ سے زیادہ مفید ہے، کیونکہ وہ تو محض زبان کی حرکت ہے جس کا نفع عام طور پر کم ہوتا ہے، اور اس قسم کے موحد بندے کی مدد ضائع نہیں ہوتی۔ نیز وہ شخص جو زکوٰۃ ملنے پر دینے والے کی تعریف کرتا اور بھلائی کی دعا دیتا ہے تو نہ دینے پر اس کی مذمت بھی کرے گا اور ایذا پہنچنے پر بد دعا دے گا اور اس کا حال ایک جیسا نہیں رہے گا۔ ہر حال میں نظر مسبب الاسباب پر ہو۔ مروی ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حاجت مند کی طرف صدقہ بھیجا اور لے جانے والے سے ارشاد فرمایا جو کچھ وہ کہے اسے یاد رکھنا۔ جب اس نے صدقہ وصول کیا تو کہا تمام خوبیاں اس ذات کے لیے ہیں جو اپنا ذکر کرنے والوں کو بھولتا نہیں اور اپنا شکر ادا کرنے والے کو ضائع نہیں کرتا۔ پھر کہا اے اللہ عز و جل تو نے فلاں کو نہیں بلایا پس تو اسے ایسا بنا دے کہ وہ تجھے نہ بلائے۔ جب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی تو آپ خوش ہوئے اور ارشاد فرمایا مجھے معلوم تھا کہ وہ یہی کہے گا، پس غور کیجئے کہ کیسے اس نے اپنی توجہ ذات باری تعالیٰ پر محدود رکھی۔ مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص سے ارشاد فرمایا توبہ کر۔ اس نے کہا میں اللہ واحد کی طرف توبہ کرتا ہوں، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف توبہ نہیں کرتا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے حقدار کے حق کو پہچان لیا۔ جب واقعہ افک میں ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات نازل ہوئی تو امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا اٹھو اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور کو بوسہ دو۔
تو انہوں نے کہا اللہ عز و جل کی قسم میں ایسا نہیں کروں گی اور اللہ کے سوا کسی کی حمد نہیں کروں گی۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر اسے چھوڑ دو۔ ایک روایت میں ہے کہ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میں تو اللہ عز و جل کا شکر کرتی ہوں نہ کہ آپ دونوں کا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر انکار نہ فرمایا، حالانکہ ان تک برات کی خبر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کی زبان مبارک سے پہنچی تھی۔ کفار کا طریقہ، اشیاء کا غیر خدا کی طرف سے ہونے کا نظریہ رکھنا کفار کا طریقہ ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ سورہ زمر۔ ترجمہ، اور جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے دل سمٹ جاتے ہیں ان کے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر ہوتا ہے جبھی وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ جس کا باطن واسطوں کو محض واسطہ نہیں سمجھتا تو اس کا باطن پوشیدہ شرک سے محفوظ نہیں رہ سکتا، لہذا وحدانیت کو شرک کی میل اور اس کے شبہات سے پاک کرنے کے معاملے میں اللہ عز و جل سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ سفید پوش مستحق کو صدقہ دینے کا ثواب۔ زکوٰۃ لینے والا اپنی ضرورت کو چھپاتا ہو، نہ تو اس کا چرچا کرے اور نہ ہی شکوہ کرے، نہ اہل مروت میں سے ہو کہ جس کی نعمت چلی گئی لیکن عادت باقی رہی کہ حسن و خوبی کی چادر اوڑے رکھتا ہے۔ اللہ عز و جل ایسے لوگوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا۔ ترجمہ، نادان انہیں تونگر سمجھے بچنے کے سبب تو انہیں ان کی صورت سے پہچان لے گا، لوگوں سے سوال نہیں کرتے کہ گڑ گڑانا پڑے۔ یعنی وہ سوال کرنے میں حد سے نہیں بڑھتے کیونکہ وہ اپنے یقین کے سبب غنی اور اپنے صبر کی وجہ سے معزز ہیں۔ لہٰذا ہر محلے میں ایسے دیندار لوگوں کو تلاش کیا جائے اور نیک لوگوں کے اندرونی معاملات یا اندرونی حالات معلوم کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ انہیں صدقہ دینے کا ثواب ان لوگوں کی بنسبت کئی گنا زیادہ ہے جو ظاہراً مانگتے ہیں۔ زکوٰۃ لینے والا شخص عیالدار ہو یا کسی مرض یا کسی اور وجہ سے کمانے سے رکا ہوا ہو، اس میں اللہ عز و جل کے اس ارشاد پاک کا مفہوم پایا جاتا ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ۔ ترجمہ، ان فقیروں کے لیے جو راہ خدا میں روکے گئے، یعنی کسی بیماری یا معیشت کی تنگی یا اصلاح قلب کے سبب وہ زمین میں چلنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یوں یہ لوگ آخرت کے راستے سے روک دیے گئے ہیں کیونکہ ان کے پر کٹے ہوئے اور پاؤں رکے ہوئے ہیں۔ انہی اسباب کی بدولت امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کرام کو بکریوں کا ایک ریوڑ دیتے تھے جس میں 10 یا اس سے زائد بکریاں ہوتی تھیں۔ نیز حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی شخص کو اس کے اہل و عیال کے حساب سے مال عطا فرماتے تھے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جہد البلا کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا عیال کی کثرت اور مال کی قلت۔ صدقہ دینے والا اس کا قریبی رشتہ دار ہو تو یہ صدقہ بھی ہوگا اور صلہ رحمی بھی، اور صلہ رحمی میں بے شمار ثواب ہے۔ چنانچہ ایک غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں مجھے اپنے بھائی پر 1 درہم صدقہ کرنا کسی اور پر 20 درہم صدقہ کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ اپنے بھائی پر 20 درہم صدقہ کرنا کسی اور پر 100 درہم صدقہ کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ اپنے بھائی پر 100 درہم خرچ کرنا ایک غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ جس طرح قریبی رشتہ دار اجنبی لوگوں پر مقدم ہے، اسی طرح دوست اور دینی بھائی بھی صدقات کے حوالے سے دوسروں پر مقدم ہیں۔ ان باریک باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ یہ مطلوبہ صفات ہیں اور ہر صفت میں کچھ درجات ہیں، پس اعلیٰ درجے کی جستجو ہونی چاہیے۔ اگر یہ تمام صفات اکٹھی حاصل ہو جائیں تو یہ بہت بڑا ذخیرہ اور بہت بڑی غنیمت ہے۔ جب بھی کوئی اس معاملے میں کوشش کرے اور مقصد کو پا لے تو اس کے لیے 2 اجر ہیں، اور اگر خطا کرے تو 1 اجر ہے۔ 2 اجروں میں سے فی الحال ایک تو یہ ملتا ہے کہ اس کا نفس بخل کی صفت سے پاک ہو جاتا، دل میں محبت الہی اور اطاعت میں کوشش پختہ ہو جاتی ہے۔ یہی صفات اس کے دل کا تقوی ہیں جو اسے ملاقات خداوندی کا شوق دلاتی ہیں۔ دوسرا اجر زکوٰۃ لینے والے کی دعا اور توجہ کا حاصل ہونا ہے، کیونکہ نیک لوگوں کے دلوں کے لیے موجودہ حالات اور آئندہ کے لیے کچھ علامات ہوتی ہیں۔ لہٰذا اگر زکوٰۃ دینے میں صحیح نتیجہ نکلے تو 2 اجر حاصل ہوں گے، اور اگر خطا ہو جائے تو پہلا فائدہ حاصل ہوگا، دوسرا نہیں۔ اسی وجہ سے
اجتہاد میں درستی تک پہنچنے والے کو اس صورت میں بھی اور دیگر مقامات پر بھی دگنا ثواب ملتا ہے اور اللہ عز و جل بہتر جانتا ہے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔